السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر انسان اپنے لیے استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنے لیے توبہ کو لازم پکڑ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی کیسی کیسی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو، جس نے توبہ کو اپنے لیے لازم قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور دنیا کی تمام چیزوں کے لیے استغفار ایک قرآنی عمل ہے جو بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہاں میں دو روایتیں پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ استغفار اگر کوئی بندہ لازم پکڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، ملازم تھا۔ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، میں مالدار بہت ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو کرنے لگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو اپنے لیے استغفار کو لازم پکڑ لے، تو استغفار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اب اس بندے نے استغفار کو اپنے لیے اس طرح اس قدر لازم قرار دیا کہ ایک دن میں وہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا، 700 مرتبہ وہ استغفار کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو 10 لڑکوں سے نوازا، اس کے گھر پہ 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے اس ملازم سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کر لیا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے فرمایا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسن سے اس بندے کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی کہ سرکار، آپ نے مجھے جو عمل فرمایا، جو وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، اس کو آپ نے کہاں سے فرمایا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، کیا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کی کثرت کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے بھی اسے یہ فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کی کثرت کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کی کثرت کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ سرکار، میری زمین میں پیداوار کم ہے، میرے گھر پہ زمین میں غلہ کم پیدا ہوتا ہے، اناج کم پیدا ہوتا ہے، لہذا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو۔ وہاں پر حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار، اے امام حسن بصری، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور چند الگ الگ حاجتیں لے کر کے آئے، چند الگ الگ ضرورتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، سب کو ایک ہی عمل بتایا، اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو
تم اپنے رب سے استغفار چاہو، اللہ تبارک و تعالی بے شک بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمانے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تم کو مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ باغات تیار فرمائے گا اور تمہارے لیے وہ نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں ان لوگوں نے ہم سے شکایت کی کہ ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی ہے۔ لہذا جو بندہ بھی استغفار کو لازم پکڑے اور استغفار اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم۔